بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کی حقیقت کیا ہے؟ دجال کون ہے، کہاں ہے اور کب نکلے گا؟ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت آنے سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ دجال اپنے ساتھ بہت بڑے بڑے فتنے لے کر آئے گا۔ حدیث میں دجال کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 بڑے جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں۔ ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال کے معنی فریب ہے۔ حدیث کے مطابق اس کا کام فریب کرنا یعنی بہانے بنانا، حقائق یعنی حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اپنے پر ایمان لانے کو کہے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا۔ اس کو اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی بھی انسان کو حاصل نہ ہوں گی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی۔ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ نہیں ہوگی یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ساری زمین میں گھومے گا و چلے گا پھرے گا۔ وہ چھوٹے قد کا ہوگا، طاقتور جسم و بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ یعنی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ابن سیاد نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا۔ اس لیے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امین یعنی ان پڑھ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سیاد نے جواب میں دخان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ ہی کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سیاد میرے ساتھ تھا تو اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی پیڑ سے رسی باندھ کر خود کو پھانسی دے دوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو ہو نہ ہو، مگر تم انصار سے چھپا نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ دجال بانجھ ہوگا؟ اس کے کوئی آل اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میں تو اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے۔ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں تو مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے معذور ماننے والا ہی تھا کہ وہ پھر بولا، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا اور
اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر گالی بانے کی کوشش کرے، اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔ میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، وہ یہ کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ ایسا نہیں ہے۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب منبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ مسلم شریف۔ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلدی ہی دجال نکل آئے گا۔ تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لوگے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں فتح حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال بارش و پیداوار کم ہوگی، دوسرے سال بارش و پیداوار اور کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر و الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ آدمی صبح تو مومن ہوگا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے میں جلدی ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال کے آنے کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی۔ مدینہ کے ہر سوراخ پر فرشتے تعینات ہوں گے جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور کوئی منافق خواہ مرد ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ وہ یہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر اوڑھ رکھی ہوگی، سر پہ تاج ہوں گے و زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ دجال و جساسہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری جزیرے میں قید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ و ان کے ساتھیوں نے اسے جزیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا، شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ قید سے نکل جائے گا۔ زمین پر دجال کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین پر 40 دن تک گھومے گا، اس میں کا ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، جسے اللہ کا ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ ملک شام یعنی سیریا کی طرف پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگا۔ اس کی آگ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگا۔
تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش شروع کر دے گا۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ قوم اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر ہوگی۔ وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ مسلم شریف۔ جب دجال ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو دو شیطان اس کے ماں باپ کے شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہا مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ ابن ماجہ۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ ابن ماجہ۔ حدیث کی روشنی میں دجال کی حقیقت کو جان کر ہم نا امید نہ ہوں بلکہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔